جب بھی کوئی بے وفائی کرے قدم قدم پہ آپ کو اس کے تجربے ہوگے، تو ایک ہی جملہ بولا کرے، اللہ تو ہے نا، اور میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں۔ اللہ آپ کو اپنا آپ محسوس کرائے گا کہ اے بندے میں ہوں تیرے لیے، تو نے مجھے پکارا، میں ہوں۔ وہ ایسی شکل میں غیب سے مدد لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن بندوں سے توقع کی کہ یہ کام میں ساتھ دیں گے وہ چلے گئے، اور اللہ اس سے بہتر لوگ لایا۔ کسی بھی ضرورت میں اس کو پکار کے تو دیکھیں۔ یہ جو ہے نا کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا آسان نہیں ہے، یہ زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، اور لالچ لوگوں سے رکھتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور دل میں لوگ بسے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مدد کرے گا، وہ فلاں کے پاس یہ ہے۔ نہیں، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اگر وہ راضی ہے تو سبھی کچھ ہمارا ہے۔ تو اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس فوری فوری کچھ چیزیں ہاتھ میں آ جائے، کوئی ایسے ورد وظیفے ہوں کہ جنت کما لیں، اور کوئی شارٹ کٹس ہو کہ جس سے، تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی جینا ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے، چھان پٹک کے ایسے ایسے مشکلوں میں ڈال کے خالص کر کے۔ اور اسی لیے مومن پر وہ جو موت کی تکلیف آتی ہے نا، وہ بھی ایک پہلے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے نیک نیک لوگ اور ان پہ کیوں تکلیف آتی ہے، دل ہول جاتا ہے بعض تکلیفیں دیکھ کر، حالانکہ وہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی تکلیف پیش ہے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجے کتنے بلند ہیں جس جگہ پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان رہتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے تو اور بھی غمگین ہو جاتے ہیں، اور بھی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ صرف ایک حدیث یاد رکھے نا، صرف ایک، کہ ایسے لوگ یعنی جو دنیا میں غریب ہیں اور پھر بھی دین پر ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ جنت میں نصف دن یعنی 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ دنیا میں قارون بھی کیا 100 سال جیا تھا؟ اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے، اتنا مال ہے، تو بھی کوئی 100 سال انجوائے نہیں کر سکتا اس سے۔ اور آخرت کا ایک دن کتنا بھاری ہے۔ آج اگر ہم صبر کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کم ہے یا ریسورسز کم ہے یا تکلیف میں ہم کسی وجہ سے کہ نہیں ہے کھانے کو، نہیں ہے رہنے کو، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صرف یہ یاد رہے نا کہ ان سب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی غم ہی نہ رہے۔ ایسے سارے غریب یہ سمجھے کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں، ہم پہلے وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جب ہی آئے گا نا جب آخرت کا یقین ہو۔ ہم کہتے تھے ہمارا آخرت وہ ایمان ہے، حقیقی معنوں میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جب زبان سے بولتے ہیں سچے ہیں، لیکن دل میں نہیں اترا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، کیونکہ ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا، ہماری سوچ نہیں بدلی، ہمارے رویے نہیں بدلتے، کیونکہ ہمارا اندر نہیں بدلا ہوا۔ تو دنیا کا کوئی غم آخرت کے مقابلے میں کوئی غم نہیں، اور دنیا کی کوئی خوشی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ واغفر الانصار والمہاجرہ، اصل چیز ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند درجے دینے ہوتے ہیں، اب ہم دن رات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فاصلہ طے کرنا ہے، یہ کتاب سے ہی سمجھاتی، مثلاً یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت الفردوس ہے مثلاً، اب آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس سے آپ صرف اتنا تک پہنچ پائیں، صرف اس حصے تک پہنچے ساری زندگی کی عبادت ملا کے۔ لیکن کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے آپ یہاں پہنچے، یا آپ چاہتے ہیں اس فاصلے تک پہنچے، اب آپ کی عبادتیں ہیں ہی کوئی نہیں کہ جو آپ کو یہاں پہنچا سکیں، اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی کو مال کی کمی دیتا ہے، کسی کو اولاد کی دیتا ہے، کسی کو کوئی اور چیز نہیں دیتا۔ اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے تو یہ فاصلے تیزی سے یہ طے ہو کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے بندہ۔ یہ جو صبر ہے اور شکر ہے، یہ دو پر ہے جس سے مومن اڑتا ہے، اور وہ تیزی سے فاصلے طے کر کے جنت الفردوس تک پہنچتا ہے۔ تو بعض وقت ہماری عبادتیں، ذکر، صدقے، خیرات یہ کافی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے اتنی عبادت کر لی پھر کیوں مشکل آ گئی؟ یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ اللہ میں نے تو بڑی نیکی کے کام کیے پھر کیوں مشکل آ گئی؟ کیونکہ جب ہم ٹوٹی پھوٹی 4 نیکیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، اب اللہ کو بھی ہماری مرضی پہ چلنا چاہیے، اور جیسے ہم کہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے۔
اور اگر ہماری عبادتوں کے باوجود کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیوں آ گئی. ہم تو نہیں ڈیزرو کرتے تھے یہ تکلیف, ہم تو بڑے نیک تھے, انتہائی نہ سمجھی. اللہ دراصل درجے بلند کرنا چاہتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کر لی تھی تو پھر کیوں ہو گیا یہ. یا دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائے توبہ, کیا فائدہ نیکی کرنے, اتنا نیک تھا اور دیکھو کیا مشکل آ گئی اس کو, ضرور کچھ اندر خانے برا کیا ہوگا. یہ سخت ناسمجھی ہی باتیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کس حال میں کیوں ڈال رہا ہے, خواہ وہ کسی عورت کی تکلیف ہو یا کسی مرد پہ کوئی مشکل وقت ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی زندگی میں سٹریس ہو. بس ہر حال میں کہ یا اللہ تیرے فیصلے بڑے ہی اچھے ہیں اور سچے ہیں, بس تو مجھے عافیت میں رکھ, ایسے امتحان میں نہ ڈال کہ جس سے میرے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نکلی. وہ وقت ہوتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کا, کہ منہ سے ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے, ہمارے رویے میں اور دل میں ناشکری نہ آئے کہ جو خدا کو ناراض کرے, کیونکہ زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے. کل میری ایک اپنی پرانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو اس کے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا, بچے نہیں ہوئے. تو جب مجھے ملی تو میں نے دعا دی, من کر اللہ تمہیں صالح اولاد دی. تو پھر اس نے اپنا تھوڑا سا شیئر کیا, کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ میں کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ اچھا. کہتی کہ بات یہ ہے کہ اگر بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے نا, اور اگر بچے ہوں تو 1000 مسئلے. کتنی خوبصورت بات ہے, ورنہ ایسی لڑکیاں سارا وقت فرسٹریشن کا شکار رہ سکتی. میری شادی یہاں کیوں ہو گئی, اب آپ دیکھیں کہ رشتے ملنا ہی مشکل ہے والدین کے لیے. ایک مثال ہے, رشتے ملنا ہی مشکل ہے. اللہ نے اگر ایک ٹھکانہ دے دیا, شوہر دے دیا, قدر کرنے والا ہے, اب اس بیچارے کے بھی بس میں نہیں, اب وہ علاج بھی کرا رہا ہے, اچھا سلوک بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر یوں دیکھا جائے کہ عورت کو کیا حق ہے, اور قانونی طور پر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, عورت یا خلا لے سکتی ہے, بڑی جینوئن ریزن ہے, الگ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی گارنٹی ہے الگ ہو کے کہیں اور شادی کرے تو لازم بچے ہوں؟ کوئی گارنٹی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی چوائس, وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ. میں اس وقت قانونی بحثوں میں نہیں جا رہی, میں ایک پریکٹیکل سچویشن کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں باپ کے ویسے 5 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. اب اگر وہ واپس آتی ہے تو پہلیوں کی بھی شادی نہیں, یہ کہاں جائے گی, یعنی کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. اب اگر یہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے, اچھے انتظار میں دعا کر رہی ہے, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ جی رہی ہے اور خوش ہے اور مطمئن, اتنا پرسکون چہرہ اس کا, میں حیران رہ گئی. اتنے مزے سے کہتی ہے کہ بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے نا, بچے ہو گئے تو 1000 مسئلے ہو گئے. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو سوچ. اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی, بعض اوقات کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتی, اب اس میں بھی کچھ لوگ بہت مزریبل ہو جاتے ہیں, دن رات یہ سوچے رہتے شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں, شادی, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. کیا مریض بننے سے شادی ہو جائے گی؟ بد اخلاق بن جانے سے شادی ہو جائے گی؟ جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی لڑکیوں کو کہ جو نفسیاتی مریض بن چکی ہیں تو ان سے اور دور بھاگتے ہیں, کہ بوجھ ہو جاتا ہے نا. یعنی بد اخلاقی ایسا بوجھ ہے کہ بے وجہ اس کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کا, تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر انسان بہتری کی کوشش کرتا رہے. میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہر وقت کہے یہ سر پہ آ گرا تو پڑا رہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے, نہیں, اس کو ہٹانا تو ہے, لیکن اگر نہیں ہٹ پا رہا تو بھی اللہ تیرا فیصلہ ہے کہ میرے بازو نہیں ہٹا پا رہے ایک چیز کو, میں نہیں سچویشن چینج کر پا رہی, تو کوئی بات نہیں, مدد لیں آپ دوسروں کی. دوسرے مل کے بھی آپ کی حالت نہیں بدل پا رہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی, بہن بھائی بھی, رشتہ دار, دوست سارے مدد کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بیچارے کچھ نہیں کر پاتے. پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے نا انسان, کیونکہ ہم بندوں سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں, اور جب وہ بیچارے نہیں کر پاتے تو پھر ان سے ناراض بھی ہو جاتے, تو وہ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے؟ بھی وہ خدا تھوڑی ہے کہ تو کر دیں گے کچھ, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کمزور ہے. تو بگر پکچر میں دیکھا کرے اپنے مسئلے کو, صرف اپنی ذات پہ فوکس نہیں کیا کرے. کوئی بھی مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا, آخرت کو ساتھ رکھ کے نقشہ بنایا کرے کہ آخرت کے مسائل, دنیا کے مسائل, ان سب میں اس مسئلے کی کیا حیثیت ہے. کچھ بھی نہیں, ہم سے زیادہ تکلیف دہ حالات میں ہیں کچھ لوگ, نہ مبتلا کر دے. بالکل. تو اس کے لیے ہمیشہ, کیونکہ ویسے مجھے بہت مسائل سننے پڑتے ہیں, یعنی مختلف لوگ مختلف طرح سے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں, تو مومنٹ کوئی شخص سٹارٹ کرے مسئلہ بیان کرنا تو فوراً دعا پڑھنا شروع کر دے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ,
کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب بھی آپ کسی کو مسئلے میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہیں مجھ پہ نہ آ جائے، یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تو کوئی بہت اچھا نہیں کہ تو نے مجھے ابھی تک عافیت میں رکھا ہوا ہے، تو فوراً شکر گزار بن جائے. الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے.